آج پوری دنیا بے چینی سے منتظر ہے کہ آئندہ چند دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک امن معاہدے کی بنیادی بیسک دستاویز تیار ہو جائے، اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے، یا پھر خدا نخواستہ ایک بار پھر امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ نہ چھڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا اس پورے معاملے پر ایران کے جواب کی منتظر ہے۔ دوسری جانب ایرانین لیڈرشپ پچھلے 48 گھنٹوں سے امریکہ کے 14 پوائنٹس امن سفارشات پر اپنا رسپانس بنا رہی ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایران آج یا کل تک پاکستان کے ذریعے اپنا باقاعدہ جواب دے دے گا۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے قدر اطمینان ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ایک دو روز میں ایک خوشگوار ماحول جنم لے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک انتہائی خوشائند بیان دیا اور کہا کہ پچھلے 24 آورز میں امریکہ اور ایران کے درمیان بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس معاملے پر پاکستان بھی اپنی امید ظاہر کر رہا ہے، گو کہ آفیشل سورسز کے ذریعے نہیں، انانیمس سورسز کے ذریعے، کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ جلد ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس معاہدے پر اسلام آباد میں دستخط ہو، جس کے بعد یہ اسلام آباد معاہدہ کہلائے۔ تاہم یہ پوری صورتحال ایک پیس ایکارڈ کو جنم دے گی یا خدا نخواستہ ایک بار پھر جنگ چھڑ جائے گی۔ اس کا فیصلہ اگر کسی ایک شخصیت کے ہاتھ میں، ایک شخص کے ہاتھ میں ہے تو وہ ایرانین سپریم لیڈر مجتبی خامنئی، جو اس معاملے میں آخری فیصلہ سنائیں گے۔ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ میں سپریم لیڈر مجتبی خامنئی سے ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان کی 2.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پہلی بار ہے کہ اس جنگ کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ایرانی لیڈر کی مجتبی خامنئی سے، یعنی کہ سپریم لیڈر سے ملاقات کی باقاعدہ خبر آئی ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ خدمت رہبر عزیزم رسیدیم۔ مجھے اس محترم رہنما سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ہم نے ان سے تقریباً 2.5 گھنٹے گفتگو کی۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی سوچ اور لوگوں سے ملنے کا انداز انتہائی مخلص اور عاجزانہ تھا۔ ایک بڑے رہنما کا کسی شخص کے ساتھ اس طرح پیش آنا واقعی ان کی سادہ اور خلوص بھری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان تمام تر حالیہ ڈیولپمنٹس کا آغاز کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کے اعلان سے ہوا تھا، جس کے بعد ایک زوس، رائٹرز اور CNN سمیت کئی معتبر میڈیا آرگنائزیشنز نے ایران اور امریکہ کے درمیان پیس ڈیل جلد ہونے کی خبریں جاری کی تھیں، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ 1 پیج پر یہ دونوں ملک آ رہے ہیں اور امریکن MOU کے نکات بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ڈیولپمنٹس بھی شامل ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہ رکھنے پر راضی ہو گیا ہے اور جلد ایک ڈیل ہونے کا امکان ہے۔ They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. They can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. شکر ہے، اچھی بات کرتے ہوئے، امن کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ تاہم آج رائٹرز نے ایک پاکستانی ذریعے سے خبر دی کہ جنگ ختم کرنے کے لیے 1 پیج میمورنڈم تقریباً تیار ہو چکا ہے، لیکن دونوں امریکہ اور ایران کے درمیان اب بھی کچھ اختلافات باقی ہیں۔ رائٹرز نے میڈیشن کوششوں میں شریک ایک سینئر پاکستانی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ ہماری پرائرٹی جنگ کے خاتمے کا اعلان ہے، باقی تمام معاملات بعد میں براہ راست ڈائریکٹ مذاکرات میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے 14 پوائنٹس پروپوزل کے مطابق یہ منصوبہ 3 فیزز میں مکمل ہوگا۔ پہلے جنگ کا باضابطہ خاتمہ، یعنی کہ اس کا اعلان، پھر اسٹریٹ آف ہارموز کے کرائسس کا حل، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے مختلف فیزز کے اندر کھل جائے، اس کے بعد 30 روزہ مدت میں ایک بڑے اور کمپریہنسو ڈیل پر بات چیت براہ راست شروع ہو جائے۔ دونوں یعنی ایران اور امریکہ ٹیمپریری ارینجمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا مقصد دوبارہ جنگ شروع ہونے سے روکنا، اسٹریٹ آف ہارموز کے راستے بحری آمد و رفت کو اسٹیبل کرنا، ہارموز کی مکمل بحالی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان، اور نئی ڈیل کی خبریں گلوبل آئل مارکیٹس کے لیے خوشگوار جھونکا ثابت ہو رہی ہیں۔ برینٹ کروڈ آج 11% کمی سے $97 فی بیرل کا ہو چکا ہے۔ WTI کی قیمتوں میں 10% کمی ہوئی ہے، جو اب $91 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اوور آل مارکیٹس اطمینان کا سانس لے رہی ہیں، امید کا اظہار کر رہی ہیں۔ اللہ کرے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ امن ہو جائے
حالات پرسکون ہو جائیں، تیل کا بحران ختم ہو جائے، ورنہ امریکہ ایران جنگ نے نہ صرف یہ کہ دنیا میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی ہے، اس نے گلوبل اکانومی میں تو تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کی ایئر لائنز تیل کی قیمتوں کے تاریخی بحران کی وجہ سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے یہ کرائسس کووڈ سے بھی زیادہ بڑا سمجھا جا رہا ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے جیٹ فیول کی قیمتوں میں تقریباً 84% اضافہ ہو چکا ہے، جو ایئر لائنز کے کل اخراجات کا 30 سے 40% حصہ ہوتا ہے۔ اسی دوران ایئر لائنز اپنے ایکسپنسز سنبھالنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہیں، جیسے ٹکٹ مہنگے کرنا، چھوٹے طیارے استعمال کرنا، بیگیج فیس بڑھانا، فیول سرچارج لگانا، پروازیں کم کرنا، سیٹس کم کر دینا۔ سب سے زیادہ اثر خلیجی ایئر لائنز پر پڑا ہے، جہاں مارچ میں فلائٹس میں سالانہ بنیاد پر 50% کمی دیکھی گئی، جبکہ گلف کے ذریعے کنیکٹنگ بکنگ میں 42% سے زائد کمی آئی۔ خلیجی ایئرپورٹس کی بندش نے بھی عالمی سفر کو متاثر کیا، کیونکہ یورپ سے ایشیا جانے والی تقریباً 1/3 پروازیں انہی میجر ہب ایئرپورٹس کے ذریعے چلتی تھیں۔ دنیا بھر میں فضائی سفر ایک غیر معمولی بحران کی زد میں آ چکا ہے۔ صرف 2 ہفتوں میں عالمی ایئر لائنز نے مئی کے شیڈول سے تقریباً 20 لاکھ سیٹس کم کر دی ہیں۔ ہزاروں پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں اور فلائٹ نیٹ ورکس تیزی سے سکڑ رہے ہیں۔ اس بحران کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سب سے پہلے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی ایئر لائنز متاثر ہوں۔ ایمریٹس، اتحاد اور قطر ایئر ویز نے اپنے شیڈیولز بدل دیے، کچھ پروازیں ختم کی اور کئی روٹس پر چھوٹے طیارے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اتحاد نے ایئر بس A350 کی جگہ بوئنگ 787 طیارہ استعمال کرنا شروع کر دیا، جبکہ ایمریٹس نے کچھ بڑے روٹس پر طیاروں کی تعداد ہی گھٹا دی۔ لیکن یورپ کی ایئر لائنز کا تو بھٹا ہی بیٹھ گیا، جن کا 70% جیٹ فیول مڈل ایسٹ سے آتا تھا۔ صرف جرمنی کی لفتھانسا نے سمر سیزن میں 20,000 پروازیں منسوخ کر دیں، کیونکہ اب وہ منافع بخش نہیں رہی۔ ماہرین کے مطابق صرف جیٹ فیول کی بڑھتی قیمتوں نے اس سمر میں ایئر فیئر تقریباً 10% تک بڑھا دیا ہے۔ یورپ جانے والی فلائٹس پہلے ہی نمایاں طور پر مہنگی ہو چکی ہیں۔ Europe gets about 75% of its jet fuel from Middle East. If the supply stays where it is now, the challenge can be even bigger. If we are not able to get additional imports, we will be in difficulties in Europe. برٹش ایئر ویز، ایئر فرانس اپنے نیٹ ورکس دوبارہ ترتیب دے رہی ہیں اور طیاروں کو اپ گریڈ کر رہی ہیں تاکہ زیادہ مسافروں کے ساتھ کاسٹ کو بیلنس کیا جا سکے۔ فرانس کی حکومت تو جیٹ فیول کی بڑھتی قیمتوں سے متاثر ہونے والی ایئر لائنز کو مالی مدد فراہم کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ برطانیہ کی ایزی جیٹ اور ورجن اٹلانٹک نے بھی پروفٹ مارجنز پر دباؤ کی نشاندہی کی ہے۔ گویا ترجیح اب صرف ایک ہے، کم ایندھن میں زیادہ پرواز۔ If pricing stays higher for longer this summer, we think a number of our airline competitors in Europe are going to face real financial difficulties. I think there will be failures. If it continues at $150 a barrel into kind of July, August, September, then you'll see European airlines fail. دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے امریکہ کا حال بھی مختلف نہیں۔ ڈیلٹا ایئر لائنز نے اپنے نیٹ ورک کا 3.5% کم کر دیا ہے، جبکہ امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹ کا ایوریج کرایہ $361 تک پہنچ چکا ہے، جو جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 8% اور پچھلے سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل ٹکٹ کی قیمت $1,097 تک جا پہنچی ہے، جو فروری کے مقابلے میں 42% زیادہ ہے۔